السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے۔ یوٹیوب چینل ہے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، آپ ہمارا ایک پروگرام پچھلے 10 ماہ سے مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے احباب نے اپنے اچھے کمنٹ کے ساتھ ہمیں نوازا بھی۔ یہ پروگرام تذکرہ ہے، اور ان بزرگوں کا تذکرہ ہے جن کو ہم اور آپ سلسلے کے بزرگ یا شیخ طریقت یا امام طریقت کہتے ہیں، یا پیر طریقت بھی کہتے ہیں۔ تو سلاسل 4 ہیں: سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ اور امام احمدیہ کا جو تعلق ہے اور جس سلسلے کو انہوں نے فروغ دیا وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ تو اس سلسلہ قادریہ کے اندر جو بزرگان دین ہیں، ان کے شجرہ شریف میں ان کا ہم ایک تذکرہ آپ کے سامنے مسلسل پیش کر رہے ہیں کہ جس مہینے میں جس بزرگ کا انتقال ہوا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی ایام میں ان کا تذکرہ آپ تک پہنچائیں۔ ماہ ربیع الاول مبارک مہینہ، نور والا مہینہ، اور اس سے عظیم مہینہ مسلمانوں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس دن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں اپنا بہت ہی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں دیا۔ آپ تشریف لائے 12 ربیع اول کو، تو اس کائنات کی ابتدا آپ سے ہو رہی ہے۔ تخلیق آپ اول ہیں، پھر تمام تخلیق آپ ہی کے نور سے ہو رہی ہے، تو آپ تو اس کائنات کی جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہم نے اور آپ نے الحمدللہ بخیر خوبی گزارا اور گزر رہا ہے۔ اور 12 ربیع اول کو ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوا، اس کو بھی یقیناً آپ دیکھا ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیے کہ 12 ربیع اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش کا دن ہے، وہیں دنیا سے جانے کا بھی دن ہے۔ لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات النبی ہیں، اس لیے ہم 12 وفات نہیں مناتے، ہم جشن بہارہ مناتے ہیں۔ تو جشن بہارہ کا پروگرام ہمارا الحمدللہ ہو چکا، جو اس لحاظ سے ہمارے اولت رکھتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے جو اول شیخ ہیں، شیخ اعظم ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ تو 12 ربیع الاول پروگرام تو ہمارا اس نوعیت کا تھا جو آپ نے یقیناً ہمارے چینل سے دیکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں جو 12 ربیع کے حوالے سے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر 2 اور ہمارے سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے 2 شیوخ کا وصال ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شیخ طریقت جو ہیں، سلسلے کے جو 20ویں شیخ طریقت ہیں، وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے بھی 4 نمبر پر ہیں، یعنی کہ پوتے ہیں آپ کے، اور وہ ہیں حضرت سراج العلماء سید محی الدین ابو نصر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے شیخ طریقت ہیں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے 20ویں شیخ طریقت۔ اور یہ جو سید محی الدین ابو نصر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی پیدائش تو بغداد شریف میں ہوئی ہے۔ ان کا صحیح سن جو ہے تاریخ میں لکھا ہوا نہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو سن وفات جو ہے وہ 27 ربیع الاول ہے، اور 656 ہجری ہے، اور بغداد شریف میں آپ وہاں مدفن ہیں جو سیدنا غوث اعظم کی مزار شریف کا احاطہ ہے۔ آپ کا احاطہ بہت بڑا ہے، تو ایک جگہ مزار سیدنا غوث اعظم کے، لیکن باقی جو اور اطراف ہیں اس کے صحن، وہاں کئی مزارات ہیں، اور اکثر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں نسبی، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں سے آپ کے جو پر پوتے ہیں سید محی الدین ابو نصر محمد، ان کا بھی مزار شریف آپ کے اس احاطے میں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کے لیے جو اپنے شجر شریف کے اندر شعر کہا ہے اردو منظوم، وہ ہے نصرابی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ، نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی مہیے جاں فضا کے واسطے۔ تو یہ جو نصرابی صالح ہے یار بات جو یہاں مراد ہے، وہی ابو نصر محمد جہاں رضی اللہ عنہ کے یوم وصال ہے 27 ربیع الاول کو۔ آپ غوث اعظم کی اولاد میں ہیں، اور اکثر جو ان کے زمانے کے اہل اللہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ خاص ہم شبیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یقیناً جب اولاد ہے تو بیٹے میں پوتے میں پرودے میں شباہت تو آتی ہے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا عادتیں یا خصلتیں، وہ بھی بہت زیادہ آپ کے اندر تھی۔ حالانکہ آپ بہت بڑے محدث، آپ بہت بڑے فقیہ اور اپنے زمانے کے بہت اہم مدرس رہے۔ آپ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ آپ کو قاضی القضا مقرر کیا گیا بغداد شریف میں، جب آپ نے تمام علوم حاصل کر لی اپنے والد ماجد سے۔ آپ کے والد ماجد سید ابو صالح عبداللہ نصر جو تاج الدین حضرت عبدالرزاق کے بیٹے ہیں، میں نے کہا غوث اعظم کیونکہ یہ پر پوتے ہیں، تو آپ کے والد ماجد نے تو آپ کو بھرپور جو ظاہری علوم تھے، باطنی علوم تھے، ان سب کا درس آپ کو دے دیا۔ اور یہ تو میں نے کہا نا، میں نے اکثر یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے اب ان اسلاف کو دیکھیں گے نا تو ان اسلاف میں قاعدہ یہ نظر آئے کہ ہر باپ نے اپنے بیٹے کی خود تربیت کی ہے تعلیم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب ہی سلسلہ رخ چل بھی سکتا ہے، جہاں یہ تعلیم رک جائے گی تو وہ سلسلہ جو نسبی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اس کے اور خلفاء ہوں گے تو تلامذہ ہوں گے، وہ چیزیں آگے بڑھائیں گے، لیکن جو ایک خاندانی چل رہا ہوتا ہے سلسلہ نا، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا سلسلہ آج تک نسباً ان کی سینکڑوں شاخیں ہیں، اور تمام شاخوں کے اندر یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ بلکہ عالم ہیں، وہ جتنے شیوخ ہیں۔ تو آپ تو خیر پڑھ پوتے ہی ہیں، زیادہ دوربین کی بات نہیں ہے، تو اپنے تمام علوم آپ نے حاصل کیے اپنے والد ماجد سے، اور اس کے حاصل کرنے کے بعد آپ نے درس کا سلسلہ بھی رکھا تھا، لیکن آپ کیونکہ بہت سے فقیہ بھی تھے تو آپ کو قاضی القضا کا عہدہ دیا گیا بغداد شریف۔ اب قاضی القضا کا عہدہ تھا تو بڑا اہم اور بڑا اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں نا، وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے۔ لیکن یہ نہیں جو چلے جاتے ہیں وہ تقویٰ نہیں کرتے، ظاہر بات ہے وہ بہت بڑا جہاد کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد، اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتے ہیں ہر طریقے سے، تاکہ قاضی ہونے کے بعد بھی ان کے تقوی میں فرق نہ پڑے۔ بہرحال جو پرہیز کرتا ہے وہ پرہیز کرتا ہے، اور جو پرہیز کرتا ہے اس کی کوئی وجوہات ہوتی۔ تو آپ نے قاضی القضا ایک تعلیم حضرت صرف ایک نشست میں آپ نے تمام اس چیزوں کو دیکھا، لیکن آپ کا دل اس سے بھر گیا، اور آپ نے اسے ریزائن دے دیا کہ بھائی یہ میں اس عہدے کو نہیں سنبھال سکتا، مجھے مدرس نہ دو۔ تو پھر آپ اپنے پردادا کے یعنی جو غوث اعظم مدرسہ وہاں گئے، اور پھر وہاں زندگی بھر درس دیتے رہے، اور وہ جس سلسلہ درس دینے کا ہوا تو اس سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ظاہر بات ہے کہ علم کے تو پیاسے بہت، اور پہلے تو علم کے پیاسے جو ہے نا دور دور سے آتے تھے، کیونکہ غوث اعظم مدرسہ اتنا معروف تھا زمانے میں کہ غوث اعظم زمانے میں تو آتے ہی تھے لوگ، لیکن ان کے بعد بھی جو بھی جانشین بنتے رہے ان کے اطراف میں بنتے رہے، اکثر لوگ باہر سے، بخارا سے، تاشن سے اور غزہ سے اور دور دور سے لوگ آتے تھے کہ اس مدرسے میں جا کے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو آپ کا درس بہت مشہور ہو گیا اور لوگ یہاں بہت آتے رہے الحمدللہ، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے پردادا غوث اعظم کے مدرسے کی طرف پھر وہ مقام دلایا جو یقین کو حاصل تھا۔ تو یہ آپ کی ایک بڑی کرامت کہہ لیں اور آپ کی استقامت کہہ لیں، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اور آدمی بھول بھی جاتا ہے کہ کون سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو درس دے رہا ہو دین کا اور تقوی کا، خود وہ ایک متقی پرہیزگار انسان ہو، اس کے جو اس سے متاثر لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ نسل در نسل چلتے ہیں۔ تو آپ کی اس چیز نے جو ہے الحمدللہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا رہا۔ آپ کے اگرچہ 4 بیٹے ہوئے،
اور چاروں میں سے چار نے اپنے اپنے مقام پایا، لیکن جو آپ کے بیٹے تھے سید علی بغدادی رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی جانشین بنے اور آپ کے بعد اس سلسلے کو آپ نے آگے بڑھایا. اور اس طریقے سے سلسلہ قادریہ کے یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنے اس نسبی لحاظ سے بھی اور جو سلسلہ چلا غوث اعظم سے اس کے لحاظ سے بھی اس چیز کو آگے بڑھاتے رہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مقام دیا اور آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور مدرس کے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ بھی تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی طریقے سے خیر عزت پیش کرتے ہیں. انہوں نے فارسی میں بھی اپنا پورا شجاع لکھا ہے. اس فارسی کا شعر ہے: جان نصری یا محی الدین فنصر ونتصر، اے علی اے شہر یار یا مرتضی امداد کو. اللہم صلی وسلم بارک علیہ وعلی وعلی مولا سید محی الدین ابی نصر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کے 20ویں شیخ طریقت کی فیض و برکات سے بھی ہمیں مالا مال کرے اور ہم سب کو ان کے نغوش چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.